پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اس اللہ کی رحمتوں کو تو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے ہر لمحہ اپنی رحمتوں میں سمیٹنے کے لیے انسان کے ہاتھوں ہی کیے گی گناہوں سے پناہ میں لینے کے لیے راضی ہے۔ یہ جو موت کا فرشتہ ہے، یہ ہماری روحوں کو کس طرح سے قبض کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا آخری وقت اور اگلی دنیا میں ہمارا پہلا لمحہ، ان دونوں کے درمیان میں جو موجود ہے وہ ہے موت کا فرشتہ۔ تو موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ تو یہ بات تو صاف اور واضح الفاظ میں ہے نا کہ موت کا فرشتہ نیک لوگوں کی روح کو بہت آسانی سے اور نرمی سے قبض کرے گا، جبکہ بدکار اور برے لوگوں کی روح کو اس طرح سے قبض کیا جائے گا جس طرح سے ایک کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس پر ایک باریک کپڑا پھینک کر اسے زور سے کھینچا جائے۔ یہاں پر سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ موت کا فرشتہ تمام انسانوں کی جانوں کو ایک ہی طرح سے ایک ہی طریقے سے نہیں نکالتا اور نہ ہی نکالے گا۔ ہاں، مگر کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلے مت کریں۔ کبھی کبھی ہماری نظروں کے سامنے بہت نیک دیندار لوگ ہوتے ہیں مگر ان کو موت بہت تکلیف سے آتی ہے، اور کبھی ہمارے سامنے انتہا کے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، سیاہکار بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی روح اتنی آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ لہٰذا کسی کی ظاہری موت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ مت کریں، اور ہم فیصلہ کر بھی نہیں سکتے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی فیصلے کا اختیار نہیں دیا۔ واللہ کوئی کتنا بڑا گناہ گار ہو اور آخری لمحے میں اس کی توبہ اللہ کو ایسے پسند آ گئی ہو اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو، اور واللہ آخری وقت میں بڑے سے بڑا کوئی دیندار، بڑے سے بڑا کوئی نیکوکار ہو اور ایسی اللہ کی نافرمانی اسے سرزد ہو گئی ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی پکڑ میں اس کی جان نہایت تکلیف میں نکالی گئی ہو۔ یہاں پر وہ واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ میرے سامنے اس صورت میں ظاہر ہو برے لوگوں کو جس شکل میں موت دیتے ہو، ملک الموت نے عرض کی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضد کی، اصرار کیا کہ نہیں، میں بالکل اسے برداشت کر لوں گا، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے چہرے کو دوسری طرف کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک کو دوسری طرف کر لیا۔ ملک الموت ان کے سامنے ایسی شکل میں ظاہر ہوئے کہ ایک سیاہ اور تاریک ہولا جس کی داڑھی اور سر کے بال ملے ہوئے تھے، جو تاریک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے منہ اور ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر برداشت نہ کر پائے ابراہیم علیہ السلام اور بے ہوش ہو گئے۔ تو سوچئے اللہ کے اتنے قریب ترین محبوب ترین پیغمبر جب یہ برداشت نہ کر سکے، تو اگر ہم نے ایسے اعمال کیے جن کی وجہ سے ہم برے لوگوں میں اللہ نہ کرے شمار ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ اور یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ملک الموت کو ان کی اصل شکل میں دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر لوگوں کو کوئی بھی عذاب دکھائے بغیر صرف تمہاری یہ کربناک صورت دکھا دی جائے، تمہارا یہ گہولیہ اس کے لیے کافی ہوگا ایک سزا کے طور پر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اب مجھے آپ اس صورت میں نظر آئیے جس میں آپ اچھے اور نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور جب آپ نے ملک الموت کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے آپ کی صورت کو دیکھ لینا، اس حال میں آپ کی صورت کو دیکھ لینا نیک لوگوں کے لیے ایک بہترین انعام ہوگا۔ آپ کو اس خوبصورت شکل میں دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے ان کے نیک اعمال کا بہترین تحفہ آپ کو آپ کی اس خوبصورت شکل میں دیکھ لینا ہی کافی ہوگا۔ غور و فکر ہمیں اس بات پہ کرنا ہے کہ کسی اور سزا کی ضرورت نہیں، صرف آپ کی اس صورت کو دیکھ لینا۔ یہ کیا جملہ ہے!
ان الفاظ کے چناؤ کو، اس جملے میں موجود ایک ایک لفظ پر غور و فکر کیجئے، اس سے سبق حاصل کیجئے، اس سے وہ نتیجہ نکالیے جو بڑا ہولناک ہوگا، جو بڑا خوفناک ہوگا۔ ہمیں اپنے ہر عمل پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے ہر عمال پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔